الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہر درس قرآن کے بعد جب آیات کی تلاوت ہو جاتی ہے تو 3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں. بہت اہم دعائیں ہیں، وہ بہت اہم دعائیں ہیں. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے ان دعاؤں کا اس درس میں تذکرہ بھی کیا تھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ دروز میں ایک ایک دعا کر کے ان دعاؤں کا مطلب بھی آپ کو سمجھایا جائے گا کہ وہ کتنی اہم دعائیں درس کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا جاتا ہے قرآن کے بارے میں کہ اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے. قرآن کے بارے میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. اس کو تفصیل سے میں بیان کروں گا کسی اور درس میں. حدیث پاک جو آج میں بیان آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں بہت مختصر حدیث ہے، بہت ہی مختصر حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج غلب المنزلہ. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجا ومن ادلجا غلب المنزلہ. الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ جنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے خوف کھایا. اب میں یہ حدیث پاک ہے عرب کی روایات کے ضمن میں، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ عرب کی روایات سے ملتا ہے. وہاں قافلے چلا کرتے تھے، عرب میں قافلے چلا کرتے تھے، شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، یمن جاتے تھے. ایک تجارت تھی، ایک کیراوان روٹ ہوا کرتا تھا، قافلوں کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا جس پہ تجارتی قافلے چلا کرتے تھے. ان تجارتی قافلوں پر راہزن جو ہیں وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. جو قافلوں کا عام وقت تھا وہ یہ تھا کہ وہ قافلے رات کی نیند پورے کرتے اور صبح سویرے، ابھی صبح مطلب فجر سے بھی پہلے تہجد کے اوقات میں وہ اپنا سفر شروع کر دیتے تھے، اور عین اسی وقت ہی راہزنوں کا حملہ ہوا کرتا تھا ان قافلوں پر. یہ آپ کو میں حدیث کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ قافلے صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے، اپنی نیند قربان نہ کرتے، رات کو عشاء کے بعد سو جاتے اور صبح سویرے صبح اپنا سفر شروع کرتے، اور صبح ہی وہ راہزن ان پر حملہ آور ہو کر قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. اب ان قافلوں میں سے جو لوگ عقل والے تھے، عقل و شعور والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا قافلہ بچ جائے، مال تجارت بچ جائے، وہ اپنی رات کی نیند قربان کر دیتے تھے اور وہ رات کو ہی سفر شروع کر دیتے تھے، رات شروع ہونے سے پہلے ہی سفر شروع کر دیتے تھے، اور وہ اپنی منزل پر صبح ہونے سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو لوٹنے سے بچ جاتے تھے. اب اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں من خاف ادلجا، کہ جس کو خوف آ گیا، جس کے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس نے یہ چاہا کہ اس کا قافلہ لٹنے سے بچ جائے، اس کا مال تجارت لٹنے سے بچ جائے، تو وہ من خاف ادلجا ومن ادلجا. اور جو شروع رات میں ہی جس نے سفر شروع کر دیا تو وہ اپنی منزل پر خیر و عافیت سے پہنچ گیا، اپنی منزل مقصود پر. مقصد مسلمانوں کو یہ حدیث پاک بیان کرنے کا کیا تھا
کہ سب سے پہلے آپ نے خوف کھانا ہے۔ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے ڈر اور پھر بچ۔ ایک ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ کر رک جاتے ہیں ریڈ لائٹ پر، یہ کیا چیز کی غمازی ہوتی ہے کہ اس ٹریفک سارجنٹ کا ہمارے دل میں ڈر ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں ہم نے اشارہ توڑ دیا تو چلان ہو جائے گا یا ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم ڈرے اور پھر بچے۔ تو تقوی بار بار آپ کے سامنے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ پہلے اللہ سے ڈر۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، من خاف ادلجا، پہلے تو ڈر پیدا کرنا، پہلے اس بات کا یقین اپنے دل میں لے کے آ کہ اللہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے بہتر احسان کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کی تھی کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی اختیار ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر کم از کم اس طرح کی کیفیت ضرور پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا کر لینا۔ تو اس حدیث پاک کا اگر منزل مقصود تک ہم نے پہنچنا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کے اندر ڈر کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی۔ ڈر کس بات کا؟ کہ ہمہ وقت ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہر وقت آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی ہیں آپ، اور فرشتے آپ کے اوپر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ آپ کے اوپر، آپ کے دونوں کندھوں پر فرشتے بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو تمہاری نگرانی تو دو طریقوں سے ہو رہی ہے، فرشتے الگ نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ سرویلنس میں تم ہو۔ اس بات کا یقین پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ غائب کی باتیں ہیں، دنیا سامنے کی چیز ہے، دنیا چیز نظر آتی ہے، کیمرہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں، ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ڈر جاتے ہیں، ٹریفک کا اشارہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج رب سے ڈر پیدا نہیں ہوتا، فرشتوں سے ڈر پیدا نہیں ہوتا، چونکہ غائب کی کیفیت ہے، وہ غائب میں ہیں چیزیں، اور یقین مانو جس دن موت نے آ لیا اس دن یہ غائب کے تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ الحدید میں کہا کہ تمہاری نظر ایسے تیز ہو جائے گی جیسے لیزر شارپ ہوتا ہے، کل حدید لوہے کی طرح تیز کر دوں گا تمہاری نظر، میلوں دور تک دیکھ سکو گے، ہر چیز تمہارے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ تو بس سب سے پہلے بات جو اہم سمجھنے کی ہے کہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہمہ وقت ہو رہی ہے، اس ڈر کی کیفیت میں پھر آپ کا کوئی عضو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ آپ کے ایون آپ کہتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ جس کی خلوت میں بھی تقوی ہو، اگر اکیلا بیٹھا ہے دماغ میں خیالات بھی غلط نہ آئیں تو تقوی کا جو اعلیٰ لیول ہے اس کی جلوت تو ہو ہی ہو، اس کی خلوت بھی متقی ہو، اس کے ذہن میں غلط خیال تک بھی نہ آئے، یہ ہے تقوی کا اعلیٰ لیول۔ کیونکہ اس کے خیال کب نہیں آئے گا؟ جب اسے پتا ہوگا بیٹھا تو اکیلا ہوں، تین چیزیں ابھی بھی مجھے مستقل دیکھے جا رہی ہیں، مستقل نگرانی ہو رہی ہے، دو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی نظر میں بیٹھا ہوا ہوں میں، وہ رب العالمین ہے، کل کی کل کائنات اس کی ملکیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ اشارتاً بات کی کہ جس نے خوف کھایا پس اس نے جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا ان صلۃ اللہ غالیۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کا سودا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔
اللہ کا جو سودا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ تو آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ جنہ، کہ جو اللہ کا سودا ہے وہ جنت ہے۔ آج ہم نے اس جنت کو بہت سستا لے لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے یہ جنت ہمیں دے دی جائے گی، چند نمازیں، چند روزے، کچھ زکوٰۃ، کچھ صدقات۔ ہم عبادات کو سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ ان عبادات میں بھی یکسانیت نہیں، یکسوئی نہیں، ان عبادات میں احسان کی کیفیت نہیں، کنسنٹریشن، ارتکاز نہیں۔ نماز میں ایسی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ جب کسی بڑے کے سامنے دنیا میں جاؤ گے، آپ سمجھ لیں، آپ ڈی سی او کے آفس میں جاتے ہیں، سامنے ڈی سی او صاحب تشریف فرما ہے، تو ادب کا لیول آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ کتنے مؤدب ہو جاتے ہو تم۔ اور ذہن میں کبھی اور خیال بھی آتا ہے کہ وہ سامنے صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہو اپنے گھر کی طرف؟ کبھی ایسا ہوا؟ یہ تو دیکھیں دنیاوی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے ذہن میں خیال چل رہا ہو کہ میرے بیٹے کی جو نوکری ہے فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ تھا، اور وہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کا خیال کہیں اور ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، منہ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کل شکر ہے، تو عالمین کا رب ہے، زبان سے اب ادا ہو رہا ہے۔ سوچ کدھر رہے ہیں؟ ہماری معاش کی طرف فکر ہے، ہماری بچوں کی طرف فکر ہے، ہمارے ذہن میں اور مسائل گھومے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ اس طرف نہیں کہ جس طرف توجہ ہونی چاہیے تھی۔ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، ہم اپنی ان نمازوں کو، ان روزوں کو، روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں کہا، بلکہ سارے کے سارے جو معروفات ہیں انہیں ادا کرنے کا حکم دیا، سارے کے سارے منکرات سے بچنے کا حکم دیا۔ تو کیا ہمارا روزہ سارے معروفات ادا کرتا ہے اور سارے منکرات سے ہم بچ پاتے ہیں؟ اگر اس طرح کا بھی روزہ ہو جائے تو یہ بھی پھر ایک جزوی عبادت ہوگی، کیونکہ عبادات ایک حصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، عقائد آپ کے ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، معاشرت، معیشت، سیاست، عقائد ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، رسومات ٹھیک ہوں، پھر معاشرت، معیشت اور سیاست، 6 کے 6 گوشے جب آپ سمجھ لیں کہ بالکل آپ نیئر پرفیکشن پر آ گئے ہیں، آپ کے پورے قرآن کے تابع ہو گئے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کے تابع ہو گئی ہیں یہ 6 کے 6 چیزیں، تو پھر گمان کرنا کہ ہاں اب جنت ہمارا حق ہونا چاہیے، اگر اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ فرما دے۔ ایک صحابی نے جرت کر کے، ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی، بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی جرت کی بات ہے، بہت بڑی جرت کی بات ہے، سوال بھی بہت بڑا ہے۔ کہا ہاں میں بھی، اگر مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اپنے بارے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ان چند ٹوٹی عبادات میں، باقی 5 کے 5 گوشوں کو تو نظر انداز کر دیا، نہ ہم نے کبھی اپنے عقائد کو دیکھا، نہ ہم نے اپنی رسومات کو دیکھا۔ آج ہماری شادی بیاہ کی رسومات کیسی ہیں؟ آج ہماری مرگ دفنانے کی رسومات کیسی ہیں؟ آج ہماری عقیقے کی رسومات کیسی ہیں؟ غرض جتنے بھی فنکشنز ہیں، کیا کبھی ہم نے انہیں غور کیا کہ کیا یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں؟ پھر کبھی ہم نے اپنی معاشرت کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے لباس کو نہیں دیکھا کہ کیا جسم ڈھکا ہوا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کے پردے پر کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی مخلوط نظام کو کبھی ایڈریس نہیں کیا کہ لڑکے اور لڑکیاں کٹھے نہیں پڑھنے چاہیے، مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی اسلام نے مخلوط نظام کی سخت مخالفت کی ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔
پھر آگے معیشت، کبھی ہم نے اپنے رزق کی طرف توجہ نہیں دی. کیا جو رزق کما رہے ہیں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص جو کہ گرد آلود اور اس کی مٹی کپڑے گرد آلود، سر میں ریت، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر یمد یدیہ الی یا ربی یا ربی، وہ یوں پکار رہا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اسے کیسے معاف کرے؟ اس کا تو مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم نے پرورش پائی وہ بھی حرام. تو ہم نے کبھی معیشت کی طرف بھی توجہ نہ دی. پھر سیاست آ جائیں، کیا سیاست ہماری اسلام کے مطابق چل رہی ہے؟ پورے ملک کی سیاست ہر وقت ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاست فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے. کبھی ہماری سیاست، کیا وہ لوگ جن کو ہم چنتے ہیں کیا انہیں قرآن اور حدیث کا نالج ہے؟ کیا حدیث جانتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی قوانین جانتے ہیں کہ اسلام کے قوانین کیا ہیں؟ جب ایسے لوگ آپ سلیکٹ الیکٹ کر اوپر بھیجیں گے تو وہ کیسے قوانین بنائیں گے؟ کیا وہ قوانین اسلامی ہوں گے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ چند ٹوٹی پوٹی باتوں کے علاوہ زندگی کے 6 گوشوں میں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں. میں نے اب آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ چند ٹوٹی پھوٹی عبادات، ایک گوشہ جو عبادات کا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہمارا. تو گجا تو 5 گوشے تو الگ رہ گئے. ہنسی تو مجھے اپنے اوپر بھی آتی ہے کہ آج میں بھی اس میں شامل ہوں. کجا تو 5 گوشے الگ رہ گئے، وہ ایک گوشہ جو عبادات جس کے اوپر ہمیں زوم ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہم حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم. خدا کے بندو کبھی اس آیت پر غور کر لینا کہ یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کن سے کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اب اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اسے سستا نہ سمجھنا. اور آگے اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تو مومنین کی جانیں بھی خرید لیں، جانیں بھی خرید لیں اور مال بھی خرید لیے، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے جنت ملے گی. جانیں بھی بیچو گے، مال بھی بیچو گے، اللہ سے اگر یہ تجارت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تب جنت دوں گا. اور ہم خالی کس پر بیٹھے ہیں؟ چند ٹوٹی پھوٹی عبادات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے تجارت کر لی، اللہ نے خرید لی مومنین سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی. اب ہم سوچیں کہ کیا پوری کی پوری جان اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں؟ اللہ کے دین قائم کرنے کے لیے پوری کی پوری جان لگا رہے ہیں؟ کیا پورے کا پورا مال اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں؟ جب نہیں لگا رہے تو پھر ہماری تو یہ تجارت ہی نہ ہوئی اللہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. فَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور وہ قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ نے کہا وعدن علیہم حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یہ چونکہ اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ غائب کی چیز ہے، یہ ادھار کا سودا ہے کہ جان ادھر دو گے بدلہ آخرت میں ملے گا. آج ہم 9 نق نہ 13 ادھار پر چل رہے ہیں کہ دنیا سمیٹ لو، ادھار کا کیا پتا.
یہی یقین تو پیدا نہیں ہوتا نا، اس لیے تو دنیا سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ تو نقد ہے، وہ ادھار ہے، تو پتہ نہیں ادھار ملے نہ ملے۔ اس یقین کی کمی نے آج ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہٹا دیا، اللہ کے دین کو قائم کرنے سے ہٹا دیا، اور اللہ کے دین کی خاطر جانیں اور مال قربان کرنے سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وعدن علی حقن، کہ یہ میرا وعدہ سچا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو تم نے اگر اے مومنین یہ تجارت کر لی ہے، اللہ سے یہ بیع کر لی ہے، تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہو، بہت بڑی خوشخبری ہو کہ تمہاری یہ جانیں اور مال بہت حقیر ہیں اس جنت کے بدلے میں، تمہاری جانیں بھی اور تمہارے مال بھی اس جنت کے بدلے میں بہت قطن حقیر ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر تم اپنی جان بھی لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، پورے کا پورا مال لے کر بھی حاضر ہو جاؤ، تب بھی یہ بہت حقیر ہیں اس جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، خوشیاں مناؤ اگر تم نے یہ تجارت کر لی، کیونکہ عظیم کامیابی ہی یہی ہے، عظیم کامیابی ہی یہی ہے۔ جنگ کا وقت ہے اور نفیر عام ہے کہ مال لاؤ، تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ جوق در جوق اپنی جانیں تو پہلے ہی وہ ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنگ کے لیے آواز لگی ہو اور انہوں نے اپنے کھڑے ہوئے باغات بھی چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی روزی روٹی بھی چھوڑ دی، معاش بھی چھوڑ دیا، بستر کی گرمی بھی چھوڑ دی، اور اپنا مال لے کر بھی، جان لے کر بھی حضور کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج مجھے گمان ہوا کہ سب سے زیادہ مال میں لایا ہوں حضور کی دربار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں کیا لائے، گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سب کچھ جو تھا آج وہ میں آپ کی دربار میں لے آیا، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ تو روایات میں یہ لکھا جاتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ اس دن آسمان کے فرشتوں نے بھی بوری کا لباس پہنا، کیونکہ صدیق اکبر نے اس دن اپنا لباس بھی دے دیا تھا۔ یہ تھی ان اللہ اشترى، یہ تھا خریدنا۔ آج ہم باتوں کے تو گفتار ہیں، میں خود ڈاکٹر صاحب سے یہی بات کرتا ہوا آ رہا تھا کہ ہم باتیں کرنے کے تو شیر ہیں، درس دینے کے تو شیر ہیں، عمل کرنے سے، عمل میں پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں عمل میں۔ ایک آیت آپ کے سامنے اور بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ ما نشاء لمن نرید وجعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ سن لو، آج یہ آیت ہم پر منطبق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جلدی دنیا کا طلبگار ہے، عاجلہ کہتے ہیں جلدی والی، قریب والی چیز کو، دنیا جو ہے یہ قریب والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی طلبگار ہے اس دنیا کا، جو بھی طلبگار ہے اس دنیا کا، تو میں اسے دے دوں گا اس میں سے اتنا جتنا میں چاہوں گا، اور اسے دوں گا جس کے لیے میں چاہوں گا۔ یہاں بھی اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہر دنیا مانگنے والے کو دنیا نہیں ملے گی، ہر دنیا مانگنے والے کو دنیا نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں اس میں سے جتنا چاہوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا اسے یہ دنیا دے دوں گا، اور پھر اس کے لیے ہوگا کیا؟ اس کے لیے وجعلنا لہ جہنم، میں نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا دھتکارا ہوا، ملامت زدہ، شرمندہ بھی ہوگا، سر بھی جھکا ہوا ہوگا، فرشتوں کے دھکے بھی پڑ رہے ہوں گے، ذلت اور رسوائی بھی ہوگی، اور جہنم میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے آخرت کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے،
دنیا میں رہتے ہوئے اس نے یہ ارادہ کر لیا، مصمم ارادہ، اس کے دل نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، 50 سال 60 سال 70 سال آخر ہمارے بزرگ چلے گئے، آج ہم ان کی جگہ پہ سفید داڑیاں لیے بیٹھے ہیں، آج ہم بزرگ ہو گئے، کل کو ہماری باری ہے، 4 کندھوں پر ہمیں اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ تو جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے آخرت بنانی ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی جیسے کوشش کا حق تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا بھی مومن، دل میں اللہ کا یقین اس کا اتنا پختہ تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پر ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول کی جائے گی، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول کی جائے گی۔ ایک آیت اور رہتی تھی اس حدیث کے ضمن میں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے، چونکہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بات میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں، کیونکہ لمبے چوڑے درس دینے سے، لیکچر دینے سے پھر باتیں یاد نہیں رہتی، مختصر بات اپنے ذہن میں پکی کر کے جایا کریں یہاں سے، کہ یہاں 15-20 منٹ قرآن اور حدیث کی مختصر بات کی جاتی ہے تاکہ بات دل میں کھپ جائے، اور قیامت کے روز بھی ہم یوں سارے اکٹھے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ بھی مسجد میں نظر آتا تھا، یہ بھی مسجد میں نظر آتا تھا، یہ بھی قرآن سنتا تھا، یہ بھی عمل کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔